وہ محض 9 برس کا تھا جب اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، البتہ وہ زیادہ تر اکیلا ہی رہتا تھا اور خود کو مختلف چیزوں میں الجھائے رکھتا تھا۔ اسکول میں اسے بے حد تنگ کیا جاتا تھا۔ 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اسے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ 12 سال کی عمر تک اس نے اپنے بل بوتے پر مینولز کی مدد سے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ لی تھی۔ وہ صرف یہی نہیں رکا بلکہ اس بچے نے ایک ویڈیو گیم کی کوڈنگ کی اور اسے $500 میں بیچ دیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر 9 مختلف کامیاب کمپنیز کا مالک بنا۔ 2021 کی لسٹ میں دنیا کا دوسرا سب سے امیر ترین شخص بھی یہی بنا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ایلون مسک کی۔ ایلون مسک نے آج کل پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کبھی وہ مارس پر بسنے کی بات کرتا ہے تو کبھی چاند پر جانے کا اعلان کر دیتا ہے، کبھی نت نئی خودکار گاڑیوں کے ماڈلز متعارف کرواتا ہے تو کبھی جدید ترین سٹار لنک انٹرنیٹ کی بات کرتا ہے۔ ایلون مسک وہ کچھ کر چکا ہے جو کہ بہت سے عام لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ایلون مسک کون ہے، اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی، اس کی کتنی کمپنیز ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا امیر ترین اور ایک وقت میں امیر ترین شخص بھی کیسے بنا تھا، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ایلون مسک کا آئی کیو لیول 155 تک بتایا جاتا ہے، جبکہ ایک عام شخص کا آئی کیو لیول 130 تک ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر تک وہ پورا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پڑھ چکا تھا۔ ایلون مسک 1971 میں ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا۔ 1989 میں وہ کینیڈا آ گیا۔ یہاں پڑھائی کے ساتھ مختلف طرح کے کام وہ کرتا رہا۔ 1992 میں وہ مزید پڑھائی کے لیے امریکہ چلا گیا۔ یہاں اس نے پینسلوینیا کے وارٹن اسکول سے فزکس اور اکنامکس میں گریجویشن کی اور 24 سال کی عمر میں کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں PhD میں داخلہ لے لیا۔ لیکن دوستو، قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ان دنوں انٹرنیٹ نیا عام ہوا تھا اور امریکہ اور یورپ میں انٹرنیٹ نے دھوم مچا رکھی تھی۔ ایلون مسک بھی اس نئی چیز سے بہت متاثر تھا، لہٰذا اس نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہا اور اپنی انٹرنیٹ کمپنی بنانے کا ارادہ کیا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد ایلون مسک نے اپنے بھائی اور ایک دوست کو ساتھ ملایا اور ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ یہی اس نے اپنی اس کمپنی کا آغاز کیا جسے Zip2 کہا جاتا ہے۔ اس کمپنی کا مقصد ایک طرح کی آن لائن ڈائریکٹری مہیا کرنا تھا۔ بطور ایلون مسک اس کمپنی کا مشن لوگوں کی مدد کرنا تھا کہ وہ نہ صرف اپنی نزدیک ترین پیزا شاپ کا کھوج لگا سکیں بلکہ اس تک جانے کا راستہ بھی جان سکیں۔ ان تینوں کے پاس رہنے کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا ایلون مسک کہتا ہے کہ وہ اسی کمرے میں صوفے پر سو جایا کرتا تھا۔ دن کے وقت اس کی ویب سائٹ دستیاب ہوتی تھی، جبکہ رات کو وہ کوڈنگز کیا کرتا تھا اور ویب سائٹ آف لائن ہو جاتی تھی۔ ایک انٹرویو میں مسک نے بتایا کہ ان دنوں اس نے مسلسل 22 گھنٹے بھی کام کیا ہے۔ کمپنی کے آغاز کے 4 سال بعد یعنی 1999 میں یہ کمپنی $307 ملین یعنی 30 کروڑ 70 لاکھ میں بک گئی اور سرچ انجن آلٹا وسٹا کا حصہ بن گئی۔ انہی دنوں ایلون مسک نے اپنی پہلی سپر کار بھی خریدی۔ دوستو، آج کے دور میں بہت سے ممالک میں رقم کی وصولی، منتقلی اور جانچ پڑتال کی سہولت آن لائن میسر ہے۔ ایسی ہی ایک سروس کا آغاز ایلون مسک نے 1999 میں Zip2 سے حاصل ہونے والی رقم سے کیا تھا۔ اس نئی کمپنی کا نام X.com تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس ویب سائٹ کے لانچ کے پہلے ہی ماہ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب صارفین نے اس ویب سائٹ پر خود کو رجسٹر کروایا۔ اسی سال X.com کو ایک کمپنی کے ساتھ ضم یعنی مرج کر دیا گیا جو کہ پہلے سے ہی اس طرح کی ایک اور سروس بھی چلا رہی تھی۔ اس سروس کا نام پے پال تھا۔ 2001 میں X.com کا نام ختم کر کے اسے مکمل طور پر پے پال کا حصہ بنا دیا گیا۔ 2002 میں اسے ای بے نے خرید لیا اور ایلون مسک کو اس کے حصے کے $100 ملین یعنی $10 کروڑ ملے۔ دوستو، یہی پے پال آج دنیا کی سب سے بڑی آن لائن پیمنٹ سروس ہے اور اس کے ایکٹیو صارفین کی تعداد 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ X.com ایلون مسک کی دوسری بڑی کامیابی تھی، لیکن ابھی وہ تھکا نہیں تھا۔ اس کی مزید کچھ کر گزرنے کی جستجو اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔
مسک کا اگلا آئیڈیا خلا کی تسخیر سے متعلق تھا۔ دوستو، ایلان مسک کا ماننا ہے کہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان مختلف سیاروں پر پھیل جائیں، لیکن ایلان مسک یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں۔ اس مقصد کو پانے کی خواہش میں اس نے 2002 میں اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی تاکہ وہ کم خرچ میں جدید راکٹس تیار کر سکے۔ 2010 تک اس کی کمپنی نے 2 راکٹس تیار کیے۔ انہی دنوں اس کی کمپنی کو ناسا کی جانب سے ایک کانٹریکٹ بھی مل گیا جس کی مالیت $1 بلین یعنی $1 ارب سے زیادہ تھی۔ 2012 میں ایلان مسک ارب پتی بن گیا اور اس کا نام فوربس کی ورلڈ بلینئرز لسٹ میں بھی آ گیا۔ دوستو، اس کمپنی نے حال ہی میں مزید 2 راکٹس لانچ کیے ہیں۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ 2023 میں وہ ایک مشہور جاپانی بزنس مین اور اپنے دوست فنکاروں کے ہمراہ اس میں بیٹھ کر چاند کی سیر کو جائے گا۔ اسپیس ایکس نے اسی سال زمین اور چاند کے مدار میں جانے کے لیے کمرشل فلائٹس کے آغاز کا اعلان بھی کیا ہے۔ ایلان کے مطابق پہلی فلائٹ اسی سال کے آخر میں روانہ ہوگی۔ اگر آپ ایسے کسی سفر کا دوستو ارادہ رکھتے ہیں تو اسپیس ایکس سے رابطہ کر کے یہ خواب پورا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے آپ کو کئی $1 ملین کی رقم چاہیے ہوگی۔ ایلان مسک کی شہرت کی ایک بڑی وجہ ٹیسلا کمپنی ہے۔ اس کمپنی کی بنیاد اس نے 2003 میں 2 دوستوں کے ساتھ مل کر رکھی تھی۔ ٹیسلا کا نام 1856 میں پیدا ہونے والے ایک سائبیرین موجد اور انجینئر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ایلان برقی گاڑیاں متعارف کروانا چاہتا تھا جو بیٹری کی مدد سے چلتی ہوں، پیٹرول سے نہیں۔ اس کمپنی کا پہلا ماڈل 2008 میں متعارف کروایا گیا جس کا نام روڈسٹر تھا۔ اس کی سپیڈ 250 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس گاڑی کے ساتھ ہی اس کی کمپنی کی مالیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ کمپنی اب تک کل 5 ماڈلز متعارف کروا چکی ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2020 کے آخر تک اس کے 14 لاکھ سے زائد پروڈکٹس خریدے جا چکے ہیں۔ ایک مالیاتی ویب سائٹ بزنس انسائیڈر کے مطابق جنوری 2021 میں اس کمپنی کی ٹوٹل ورتھ $700 بلین 700 ارب ڈالرز سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ ایلان مسک پچھلے 13 سال سے ٹیسلا کا CEO ہے۔ ٹیسلا کے پروڈکٹس اپنے جدید اور اچھوتے ڈیزائن کی بدولت دوسری کمپنیز کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ٹیسلا کی سب سے سستی گاڑی کی قیمت $30,000 کے قریب ہے جبکہ سب سے مہنگی گاڑی $2 لاکھ تک ہے۔ گاڑیوں کے علاوہ ٹیسلا کمپنی میں انرجی سٹور کرنے کے پروڈکٹس بھی بنائے جاتے ہیں۔ 2006 میں ایلان مسک نے اپنے کزن کے ساتھ شراکت داری کر کے سولر پاور کی ترسیل کے لیے ایک کمپنی کا آغاز کیا۔ اس کا نام سولر سٹی رکھا گیا۔ 2013 تک یہ امریکہ میں سولر پاور کی دوسری بڑی کمپنی بن گئی۔ کچھ سال بعد ٹیسلا نے اسے خرید لیا۔ پیناسونک نے بھی اس کمپنی میں اپنی انویسٹمنٹ کی لیکن پھر 2020 میں یہ پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایلان مسک اس کمپنی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا، البتہ یہ کمپنی اب بھی کام کر رہی ہے۔